أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. ناظرین گرامی، جس دعائیہ کلمے کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ دعائے عرفہ کا ایک فقرہ اور ایک جملہ ہے، جس میں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام دعا کی صورت میں پروردگار عالم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماذا وجدک من فقدک، کہ بار الہا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یہ ایک ایسا جملہ ہے اور ایسا فقرہ ہے یہ کہ جس میں الہی معرفت کا ایک سمندر سمٹا ہوا ہے. انشاءاللہ آئندہ مرحلے میں ہم اس کے سلسلے میں مزید گفتگو کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان دعائے عرفہ کے اہم پیغامات ہے. آئیے اس بات کی طرف ایک مختصر سا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ دعائے عرفہ کیا ہے، اس کا پیش منظر یا پس منظر کیا ہے. دعائے عرفہ یہ وہ دعا ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی آخری حج کے درمیان، کہ جب آپ مکے میں ہیں اور مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، جبکہ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حاجیوں کے درمیان حکومت کے کچھ کارندے لباس احرام پہن کر خنجر چھپائے ہوئے میری تلاش اور جستجو میں ہیں. وہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب انہیں موقع ملے اور فرزند رسول کو شہید کر دیا جائے اور پھر قاتل حاجیوں کی بھیڑ میں گم ہو جائے اور کھو جائے اور صحیح قاتل کا اندازہ اور پتہ نہ لگایا جا سکے. امام علیہ السلام سرکار سید الشہداء نے اس نازک حالات کا جائزہ لیا اور امام کو اس بات کا علم اور یقین ہو گیا کہ اب مکے کی سرزمین اور حرم میں رہنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. لہٰذا آپ نے ارادہ حج کو ترک کیا اور اب روانہ ہونا چاہتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ظہر اور عصر کے ہنگام خود اپنے خانوادے اور اپنے کچھ چاہنے والوں کو لے کر عرفہ کے میدان میں آتے ہیں اور ایک پہاڑ کی چوٹی کے پہلو میں آپ کھڑے ہوتے ہیں. بشر و بشیر یہ دو راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام علیہ السلام مکمل خضوع و خشوع اور سراپا تسلیم ہو کر اپنے ہاتھوں کو چہرے کے برابر میں لا کر آسمان کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہوئی جا رہی ہے. اب امام علیہ السلام دعا کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے ابتدائی کلمات میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع. پہلا پیغام
اس دعا سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی آرزو اور اپنی حاجت کو طلب کرنے کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کریں تو سب سے پہلے ہمیں پروردگار عالم کے اوصاف اور اس کے کمالات اور اس کے صفات جمالیہ و جلالیہ کی توصیف اور تعریف کرنی چاہیے اور اس کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. یعنی دعا کا آغاز ہمیشہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا کے ساتھ ہو. چونکہ واقع کربلا ایک حتمی فیصلہ تھا پروردگار عالم کا اور اسے حتماً رونما ہونا تھا، اور امام حسین علیہ السلام اس چیز کو جانتے تھے کہ حادثہ کربلا اور واقع کربلا سے ہونا یقینی ہے. لہٰذا اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سرکار سید الشہداء نے جو اپنی اس دعا کا آغاز کیا تو انہی کلمات سے کیا کہ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع، کہ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس کے فیصلے کو کوئی شخص روک نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا ہے. اس کا فیصلہ حتمی ہے، اس کا حکم یقیناً ہونے والا اور نافذ ہونے والا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٍ، اور پروردگار عالم اگر کسی کو چاہے کہ نوازے اور کسی بندے پہ چاہے کہ اپنی نعمتوں کو عطا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی عطا کو روک نہیں سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کی نوازش کے سامنے سد باب نہیں بن سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے کرم اور اس کے لطف کو روک نہیں سکتی ہے. اس کے بعد کی فکرے ہیں کہ وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ الطَّلَاعِ، امام یہ بھی جانتے ہیں اور اپنے دعائیہ کلمات میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز اور کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو علم الہی سے دور ہو، جو علم الہی سے اوجھل ہو. جو حادثات رونما ہوتے ہیں، طلاع یعنی حادثات رونما ہونے والے، جو حادثات رونما ہوتے ہیں، جو واقعات وجود میں آتے ہیں یا جو آنے والے ہیں، وہ پروردگار عالم کے علم و قدرت سے پوشیدہ اور دور نہیں ہیں. اس کا علم پروردگار عالم کو ہے. تو پہلا پیغام یہ ہے کہ پروردگار عالم کی توصیف و تحمید، حمد و ثنا کرنا ہے ان الفاظ کے ذریعے سے جو اس کی شان کے مطابق ہے، جو اس کے کمالات کے موافق ہیں. ان کلمات کے ذریعے سے پروردگار عالم کی ثنا کرنی چاہیے اور اس کی حمد کرنی چاہیے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ پروردگار عالم کو ہمیشہ اپنے سامنے حاضر و ناظر جاننا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اس بات کا یقین ہو کہ پروردگار عالم ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس کے محضر میں ہیں، ہم اس کے بالکل سامنے ہیں. ہمارے ایک ایک عمل اور ہماری ایک ایک حرکتوں سے خداوند تعالی واقف ہے اور اسے جانتا ہے. چنانچہ امام علیہ السلام ایک مقام پر اسی دعا میں فرماتے ہیں کہ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، میرے معبود، میرے پروردگار، میرے دل میں ایسا خوف اور ایسی خشیت کو قرار دے کہ گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہاں پہ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کأنی رأیتک، کہ گویا میں نے تجھے دیکھ لیا، بلکہ فرما رہے ہیں کہ کأنی اراک، میں دیکھ رہا ہوں. قابل غور بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب بھی ہم کسی چیز کو ماضی کے جملے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یعنی پروردگار عالم تو مجھے ایسا قرار دے، ایسی خشیت میرے دل میں ڈال دے گویا کہ میں نے تجھے دیکھ لیا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوتا کہ دیکھ لیا، اب نہیں دیکھ رہے ہیں. یعنی پروردگار عالم کے لطف و کرم کا مشاہدہ کر لیا، پروردگار عالم کے قہر و غضب کو دیکھ لیا. اور دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کی ہیبت، اس کی جلالت، اس کا قہر و غضب یا اس کی رحمت، اس کی نعمت، اس کا احسان، اس کی منت، یہ ساری کیا ہے، ماضی کی ایک بات ہو جاتی ہے. رفتہ رفتہ اس کے اثرات اور اس کے اثرات ہمارے ذہنوں سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا انسان کے اندر اگر ثواب کی طرف آگے بڑھنا ہے
تو اب احسان پروردگار کو وہ بھولنے جیسا ہو جاتا ہے، وہ بھولنے لگتا ہے، اس کے کرم اور اس کی نوازشوں کو گویا وہ بھولنے لگتا ہے۔ اسی کے برخلاف اگر انسان کے قدم معصیت اور گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو پروردگار عالم کے قہر اور غضب کو وہ گویا فراموش کرنے لگتا ہے۔ ماضی میں اگر یہ بات کہی جاتی، لیکن سرکار سید الشہداء علیہ السلام فرماتے کہ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک، میرے پروردگار مجھے ایسا قرار دے، میرے دل میں ایسی خشیت اور ڈر کو بٹھا دے کہ گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، یعنی ہر وقت دیکھ رہا ہوں۔ اگر حکم پروردگار عالم کی اطاعت کی طرف دل راغب ہو تو گویا میں اس کے احسانات اور اس کے کرم، اس کی نوازشوں کا مشاہدہ ابھی کر رہا ہوں، اس کے ثواب اور اس کی عنایتوں کا مشاہدہ ابھی کر رہا ہوں۔ اور اگر دل معصیت کی طرف آگے بڑھے تو پھر انسان کو اسی وقت اس بات کا خیال آ جائے کہ میں پروردگار عالم کو دیکھ رہا ہوں، اس کے قہر کو دیکھ رہا ہوں، اس کے غضب کو دیکھ رہا ہوں، اس کی ہیبت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے جو غضب کے عالم میں پروردگار عالم نے معصیت کاروں اور گنہ کاروں کے لیے جلا رکھا ہے، بڑکا رکھا ہے، گویا اس کی آواز ابھی بھی میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب بات حال کی ہو رہی ہو، جب بات حاضر کی ہو رہی ہو تو انسان ثواب کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور گناہوں کی طرف تیزی سے پیچھے ہٹتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس دعا میں ایک پیغام ہمیں اور دیا کہ پروردگار عالم کو ہمیشہ ہمیں حاضر اور ناظر جاننا چاہیے کہ ہمارے سامنے پروردگار عالم کی ذات اور اس کی قدرت، اس کے صفات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے امام علیہ السلام فرماتے کہ وَاسْعِدْنِي بِتَقْوَاقَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، میرے پروردگار تقوی کی بنیاد پر مجھے سعادت اور خوش نصیبی عطا فرما، اور میرے پروردگار جو مجھ سے معصیت ہو گئی ہے اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے مجھے بدبخت اور رسوا نہ فرما۔ اب اس کے بعد تیسرا پیغام اس دعا عرفہ سے ہمیں یہ ملتا ہے، جبکہ ہم نے یہ جان لیا کہ پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں پروردگار عالم کو ہر حال میں حاضر اور ناظر جاننا چاہیے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم کو جب بھی دعا کرنے کی خواہش پیدا ہو تو جو سب سے اہم دعائیں ہیں ان کو سب سے پہلے مانگنا چاہیے۔ اہم دعا کا تعلق خاص طور پہ آخرت سے ہے، جن کا اثر، جن کا نتیجہ آخرت میں رونما ہونے والا ہے۔ مادیات کی بھی دعا ہمیں کرنا چاہیے۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ حتیٰ کہ ہم ایک نمک کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں، لیکن یہ مادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بعد میں معنوی چیزوں کو کہ جن کا تعلق دنیا آخرت سے ہے ان چیزوں کو مقدم کرنا چاہیے، ان دعاؤں کو پہلے کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کو پہلے مانگنا چاہیے۔ جیسے اسی دعا کا ایک فقرہ کہ اللہم اجعل غنایا فی نفسی، میرے پروردگار میری بے نیازی کو میرے نفس میں قرار دے۔ عظیم جملہ ہے، میرے نفس میں، میرے وجود میں بے نیازی کو قرار دے، یعنی میرا سراپا وجود بے نیاز ہو دنیا کے لوگوں سے، دنیا کے افراد سے۔ اگر میرا دست سوال دراز ہو تو صرف تیرے حضور میں، صرف تیرے محضر میں، صرف تیری بارگاہ میں۔ اگر میں کسی سے فریاد کروں تو وہ صرف تیری ذات ہونی چاہیے، میں صرف تجھ سے فریاد کروں۔ مجھے اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو وہ ذات صرف تیری ذات ہو، میں صرف تجھ سے دعا مانگوں، میں صرف تجھ سے مدد مانگوں۔ اللہم اجعل غنایا فی نفسی کا مطلب یہ ہے غیر کا محتاج ہمیں نہ بنا، غیر کا ضرورت مند ہمیں نہ بنا میرے پروردگار۔ اس کے بعد فرماتے کہ والیقین فی قلبی، پروردگار عالم یقین کی نعمت کو ہمارے دل میں جگہ بنا دے، یقین کی نعمت کے لیے ہمارے دل میں جگہ بنا دے۔ یقین، وقت بہت مختصر ہے اس لیے اس کی مزید وضاحت نہیں کر سکتا۔ یقین، حق کا یقین ہونا کسی بھی انسان کے دل میں ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم لطف الہی ہے، یہ ایک عظیم توفیق الہی ہے
کسی دل میں حق پر رہنے کا یقین ہو جانا۔ دیکھیں، واقع کربلا میں مختصر طریقے سے اشارہ کرتا ہوں کہ واقع کربلا میں ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور خیمے کے چراغ کو گل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو جہاں جانا ہے وہ چلا جائے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھائے اور اپنی جان کو نجات دے۔ یہ لشکری یزید صرف میرے قتل کا دل دادا ہے، خواہش مند ہے، یہ صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ چراغ گل ہے، پھر چراغ جب روشن ہوئے تو کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے حق پہ ہونے کا یقین ہے۔ اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو ہر ایک بڑھ بڑھ کے اپنی جان کو سرکار سید الشہداء پر نثار کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے برخلاف ایک اور شخص ہے کہ جس کو اپنے دل پہ یقین نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، اپنی حقانیت پہ، امام کی اس مقصد پہ یقین نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ کو اس وقت ساتھ دیتا رہوں گا جب تک آپ کو کامیاب ہونے کا امکان ہو۔ جب تن و تنہا سید الشہداء میدان جنگ میں بچے ہوتے ہیں تو یہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیں۔ اجازت لے کے عین وقت پہ وہ مولا کی نصرت سے منہ پھیر کر واپس چلا جاتا ہے، اور مولا کہتے ہیں کہ اتنی دور چلا جا کہ جہاں پر میری آواز استغاثہ تمہیں سنائی نہ دے، وہ اتنی دور چلا جاتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ جن کے دل میں یقین تھا اور جنہوں نے اس یقین کے ساتھ اپنی جان کو نثار کر دیا، پروردگار عالم نے ان کا یہ اہتمام کیا کہ ہر صبح و شام ان پر درود و سلام ہوتا ہے، اور جس کے دل میں یقین نہیں تھا، جس نے نصرت امام وقت سے منہ پھیر لیا، وہ میدان کربلا سے واپس چلا گیا اور آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یقین کی دعا کرنا، والاخلاص فی عملی، اور اپنے عمل میں خلوص کی دعا کرنا، یہ بھی ایک اہم دعا ہے، اپنے عمل میں خلوص کی دعا کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگر روایت میں بھی یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم کے لیے ہم نے کسی عمل کو انجام دیا ہے تو بروز قیامت اس کی جزا دینے والا پروردگار ہوگا، لیکن اگر کسی کو دکھانے کے لیے ہم نے کسی کام کو، کسی عمل کو انجام دیا ہے تو بروز محشر یہ حکم ہوگا کہ اے بندے، جس کے لیے تو نے اس عمل کو انجام دیا تھا، جاؤ اسی سے اس کی جزا کو مانگو اور اسی سے اس کا اجر طلب کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ انسان خود مجبور ہوگا، وہ کیا اجر دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ وہ نور فی بصری والبصیرۃ فی دینی، میری آنکھوں میں نور قرار دے، میری بینائی میں نور قرار دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ والبصیرۃ فی دینی، میرے دین میں بصیرت۔ یہ اہم دعا ہے امام حسین علیہ السلام کی، اب یہاں پہ وقت نہیں ہے، نہیں تو مزید اس کی وضاحت کرتا ہے کہ بصیرت یعنی کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا، کسی بھی چیز کی حقانیت تک پہنچ جانا، یعنی دین اس طریقے سے ہمارے اندر اور ہمارے وجود میں ڈھل جائے کہ گویا ہم حقیقت دین تک پہنچ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی تذبذب، کوئی شک، کوئی دو دلی نہ ہونے پائے ہمارے دلوں میں۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام احسانات خداوندی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انت الذی مننت، انت الذی انعمت، انت الذی احسنت، انت الذی اجملت، کہ پروردگار تیری ذات وہی ہے کہ جس نے ہم پر منت و سماجت کی، تیری ذات وہی ہے جس نے ہم پہ مسلسل اپنی نعمتوں کی بارش کی، تیری ذات وہی ہے کہ جس نے ہمیں خوبصورت خلق کیا، تیری ذات وہی ہے کہ جس نے ہمیں جمال صورت خلق کیا۔ انت الذی افضلت، انت الذی اکملت، انت الذی رزقت وانت الذی اعطیت، پروردگار تیری ذات وہی ہے کہ جس نے بہت سارے لوگوں پر مجھے فضیلت بخشی ہے، تیری ذات وہی ہے کہ جس نے ہمیں کامل الخلقت اور بے عیب ہمیں پیدا کیا ہے، پروردگار تیری ذات وہی ہے کہ جس نے ہمیں ضرورت کے وقت ہر لمحہ ہر آن اپنی بہترین رزق سے نوازا ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام یہ پیغام دے رہے اس دعا کے ذریعے سے کہ یہ بہترین موقع ہوتا ہے دعا کے وقت کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، انسان اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جرم کا اعتراف کرنا گویا اپنی بخشش کے دروازے کو کھولنے کی طرح ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثم انا یا الہی المعترف بذنوبی فاغفرها لی، میرے پروردگار دیکھ میں اس مقام پہ کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، بس میرے پروردگار میرے لیے میرے گناہوں کو بخش دے۔ انا الذی اسأت، میرے پروردگار میں ہی وہ ہوں کہ جس سے برائی سرزد ہو گئی ہے۔ انا الذی اخطأت،
परवरदिगार मैं ही वो हूँ कि मुझसे ख़ता हो चुकी है। अनल्लज़ी जहिल तो मेरे माबूद मुझसे ही जाहिलाना अमल सरजद हो गए हैं। अनल्लज़ी गफ़ल तो मेरे परवरदिगार मैं हूँ कि जो मैं गाफिल था तेरी नेमतों से, तेरे एहसानात से, तेरे शुक्र से मैं गाफिल था। अनल्लज़ी सहो तो मेरे परवरदिगार मैं ही वो था कि जो भूला हुआ था तेरे तमाम कमालात को, तेरे तमाम एहसानात को। अनल्लज़ी नकस तो मेरे परवरदिगार मैं ही वो हूँ कि मैंने तेरे किए हुए वादे की पैमान शिकनी की है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान अरफा में ये दुआएं कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि गोया हमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुआ के ज़रिए से पैगाम भी दे रहे हैं और तालीम भी दे रहे हैं कि किस तरीक़े से हमको दुआ करना चाहिए, किस तरीक़े से परवरदिगार आलम के एहसानात और उसको लुत्फ़ करम को याद करना चाहिए और किस तरीक़े से हमको अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहिए। इस दुआ के दरमियान एक जुमला है कि वल बसीरत फ़ी दीनी, कि परवरदिगार आलम हमारे दीन में हमें बसीरत अता कर। अज़ीज़ान गिरामी, ये दुआ इसलिए अहम है कि 9 ज़िलहिज्जा आज की वो तारीख़ है कि जब सफ़ीर हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील कूफे के दयार में तनो तन्हा है। एक दफ़ा तकरीबन 18,000 लोगों ने आपकी बैत की और सब साथ हैं, लेकिन दीन में उन्हें बसीरत हासिल नहीं थी। वक्त ढलता गया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की वहशत और दहशत कूफे के शहर पे साया फिगन होती गई और रफ्ता रफ्ता लोग जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ते चले गए। एक वक्त वो आया कि जनाब मुस्लिम मस्जिद में तनो तन्हा है और जब मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो कोई नहीं है। कूफा अनजान है जनाब मुस्लिम के लिए। कूफे की गलियों से वाकिफ़ नहीं है जनाब मुस्लिम। भटकते हुए एक जगह पे जाकर ठहर जाते हैं और ठहरने के बाद सर झुकाए हुए बैठे हैं कि थोड़ी देर के बाद एक खातून, एक मुअज़्ज़मा आती है और दरवाज़ा खोलने के बाद कहती है कि शख्स, तुम्हें मालूम नहीं कि कूफे के हालात कितने गैर मुनासिब हैं, तो अपने घर को वापस चला जा। जनाब मुस्लिम ने सर को झुका लिया। खातून ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद वो खातून फिर आती है और आने के बाद फिर दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो शख्स जो अजनबी है सर झुकाए हुए बैठा है। तो एक मरतबा खातून तेज़ आवाज़ में कहती है कि शख्स, मैंने तुझसे कहा था कि कूफे के हालात बेहतर नहीं हैं, अपने घर को वापस चला जा, तेरे अहल व अयाल तेरे मुंतज़िर होंगे। एक मरतबा जनाब मुस्लिम ने ढलती हुई आवाज़ में ये बात कही कि मुअज़्ज़मा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, घर वो जाए जिसका कूफे में कोई घर हो, अपने अहल व अयाल के पास वो जाए जिसके अहल व अयाल उसके यहाँ मौजूद हो। एक मरतबा ये कहते हुए जनाब मुस्लिम की आंखों में आंसू आ गए। मुअज़्ज़मा बेकरार हो गई, परेशान हो गई। कहा, शख्स, क्या तू अजनबी है? तो कहा, जी हाँ, मैं शहर में अजनबी हूँ। कहा, अच्छा बता, तेरे घर का पता क्या, तू कहाँ का रहने वाला है? कहा, मैं मदीने का रहने वाला हूँ। एक मरतबा खातून की बेकरारी बढ़ती जाती है। मदीने का रहने वाला है, किस कबीले से तेरा ताल्लुक़ है? कबीले बनी हाशिम से। अब सुनती है तो इसके बेकरारी और बढ़ती गई। बनी हाशिम के कबीले से तेरा ताल्लुक़ है, कौन हो? एक मरतबा एक एक सवाल करती जाती है। एक मरतबा आके कहती है, ए मुअज़्ज़मा, बस ये तू समझ ले कि मैं मुस्लिम सफ़ीर हुसैन हूँ, बस ये कहना था। कि तड़प जाती है वो मुअज़्ज़मा, फ़ौरन दरवाज़े को खोलती है और कहती है कि ए मुस्लिम, घर आपका है, ये कनीज़ आपकी है, घर में तशरीफ़ लाए। एक मरतबा जनाब मुस्लिम घर में आते हैं और आने के बाद एक हुजरे में वो खातून जनाब मुस्लिम के क़याम का इंतज़ाम करती है। और उसके बाद वो वक्त भी अरबाब अज़ा जाता है कि जब पूरी रात जनाब मुस्लिम इबादत में गुजारते हैं, तहज्जुद में गुजारते हैं। इबादत में जब बदन निढाल हो जाता है तो एक मरतबा बवक्त सुबह जनाब मुस्लिम की हल्की सी आँख लग जाती है। ख्वाब में देखते हैं कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा गर्द गुबार से अटा हुआ है। कहते हैं, मुस्लिम, अब तुम्हारी मुसीबतें इस दुनिया में तमाम हो गई। एक मरतबा अचानक जनाब मुस्लिम की आँख खुलती है तो क्या सुनते हैं कि घोड़ों की टापों की आवाज़ और असलहों के टकराने की आवाज़ आ रही है। एक मरतबा मुसल्ला होते हैं और मुसल्ला होने के बाद घर से बाहर निकलना चाहते हैं कि मुअज़्ज़मा ने फ़ौरन रोक लिया और रोकने के बाद कहते कि मुस्लिम, ये ज़ालिम आपके खून के प्यासे हैं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपकी जान की हिफाजत करती रहूँगी। एक मरतबा जनाब मुस्लिम ने कहा कि नहीं, देखो, अगर
اگر میں نہ نکلوں گا تو یہ تمہارے گھر میں آ جائیں گے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی غیر تمہارے گھر میں آئے۔ ہاں ارباب اعضاء لشکر آتا ہے، جناب مسلم مقابلے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جب مقابلہ کرتے ہیں تو کیا قیامت کا مقابلہ ہے۔ ایک مرتبہ جب دشمن کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جناب مسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا۔ عالم یہ ہے کہ دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، ہونٹ زخمی ہیں، بدن پہ جگہ جگہ زخموں کے نشانات ہیں، بدن ڈھل چکا ہے، پیاس شدید لگی ہوئی ہے۔ دارالامارہ میں لے کے گئے، پانی کا مطالبہ کیا، پانی پیش کیا گیا، لیکن ہائے جناب مسلم کی بے کسی و مجبوری، جب چاہا کہ پانی کے جام کو لبوں سے لگائیں لیکن زخم اتنا ہے کہ خون سارا پانی میں آ جاتا ہے۔ جناب مسلم بار بار کوشش کرتے ہیں لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ کتاب کربلا کا آغاز اسی شدت پیاس سے ہونا ہے، شدت عطش سے ہونا تھا۔ جس طریقے سے آقا حسین پیاسے شہید ہوئے، اسی طریقے سے جناب مسلم بھی پیاسا ہی شہید ہونا ان کے مقدر میں تھا۔ یہی تو رسم وفا ہے ارباب اعضاء۔ ہاں وہ وقت بھی آ گیا جب ظالم جناب مسلم کو دارالامارہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ دارالامارہ پہ لے کے جانے کے بعد جناب مسلم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس طرف رخ کر کے کہ جس طرف کاروان حسینی آنا ہی چاہ رہا ہے، آواز دیتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ پر ہمارا درود و سلام ہو۔ شاید فضا کے دوش پہ سوار ہوتی ہی آواز گوش حسین سے ٹکرائی ہو، امام حسین بے قرار ہوئے، بچی کو قریب بلایا جناب مسلم کی، اور بلانے کے بعد ایک نوازش کرتے ہیں، ایسی نوازش جو یتیم بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے، ایک ایسا پیار جو یتیموں کے ساتھ خانہ اہل بیت کا دستور رہا ہے، پیار کرنے کا ویسا پیار۔ ہاں ارباب اعضاء، بچی سمجھدار تھی، کہا کہ چچا یہ بتائیے میرے بابا خیریت سے تو ہے، میرے بابا سلامتی سے تو ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ میری بچی اب آج کے بعد میں ہی تمہارا بابا ہوں، اے میری بچی اب تمہارا بابا اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں کہوں گا آقا یہ دستور نوازش کہیں ایسا نہ ہو کہ دور سکینہ دیکھ رہی ہوں اور آپ کی شہادت کے بعد وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھی رہے کہ جس طریقے سے ہمارا بابا کسی یتیم کے ساتھ پیار کرتا تھا، ارے کوئی تو آئے جو سکینہ کو پیار کرے۔ لیکن ہائے ارباب اعضاء، یہ کربلا کا منظر تھا کہ جب امام حسین شہید ہو گئے تو کیسی نوازش، کیسی شفقت، کیسا پیار۔ یتیمہ حسین ہے جس کو کوئی ظالم تماچے مار رہا ہے، کوئی ظالم گوشوارے چھین رہا ہے، کوئی ظالم چادر سکینہ اتار رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔